الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ اصول سنہ کا کلاس ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں: القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق ولا یزعف ان یقولوا لیس بمخلوق فإن کلام اللہ لیس بمعنى منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومنازل من حدیث فيه. اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کو کیا دنیا میں کسی نے دیکھا، کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کسی کو ہوا، جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ کسی نے بھی اللہ رب العالمین نے ایسی آنکھیں نہیں بنائی جس کا دیدار، اللہ رب العالمین کا دیدار کوئی دنیا میں کر لے. اس بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ غلط ہے. جیسے ابن تیمیہ، ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. یہ انہوں نے کیونکہ ظاہری طور پر نہیں، جیسے مشروق کی روایت ہے جو حضرت عائشہ سے پوچھی گئی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، گویا اس نے اللہ پہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا، جھوٹ کہا اس نے. اس چیز کا بیان ہوا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دراصل غلط ہے، وہ صحیح نہیں. آج کا باب جو شروع ہو رہا ہے، جو امام احمد بن حنبل جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اگر دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو کسی انسان کو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام، یہ قرآن اگر مخلوق ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ کل قیامت کے دن میں جو بھی مخلوق ہوگی وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. کل من علیہ فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. تو قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. کیونکہ بے شک کلام اللہ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے، یعنی اللہ سے الگ نہیں ہے. وہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں وہ مخلوق نہیں. جیسے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، تو یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. تو کلام کرنا بھی اللہ کی ایک صفت ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کا کلام یہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کیا، اللہ رب العالمین یعنی کہ وہ مخلوق ہے، وہ فنا ہو جائے گی. ایسی نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اور ان چیزوں سے مناظرہ کرنے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. جنہوں نے اس میں نئی باتیں ایجاد کی، جیسے لفظ وغیرہ جو اس میں کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی صرف اللہ کا کلام کہتے ہیں مگر مجھے انہیں معلوم کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو ایسا کہنے والا بھی شخص صحیح نہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی رکنا نہیں ہے، جھجک محسوس نہیں ہونا اس کہنے میں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اللہ کا مخلوق ہے. اگر کوئی کہتا ہے، یہ جھجک محسوس کرتا ہے اللہ کے کلام کہنے میں، تو ایسا شخص جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں. کیونکہ حق بات جو بیان کی گئی ہے اس مسئلے پر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے جو کلام کیے وہ دو طریقے سے لوگوں تک یعنی کہ جو آئے، ایک توسط، ایک بلا توسط. جیسے توسط کہ اللہ رب العالمین نے جو کلام کیا اسے کس نے سنا؟ تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے کلام پاک وحی کے ذریعے جو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اسے پڑھ کر یعنی کہ بتایا، اسے جو وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جس کے تعلق سے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ روح الامین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت دار وہ فرشتے ہیں جس نے اس قرآن کو لے کر آئے. تو بغیر توسط کے حضرت جبرائیل نے اللہ رب العالمین سے سنے اور آ کر اللہ کے رسول کو سنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائے.
تو یہ چیز جب سننے کو آئے تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو تو توسط اللہ کے رسول کے توسط سے کس نے سنا؟ صحابہ نے. تو یہ چیز جب یہاں پہ بیان ہو چکی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک توسط سے، تو بغیر توسط سے اگر دیکھا جائے کہ بغیر توسط سے جو سنے ایک جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نبی بھی ہے. کون نبی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بات کی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی صفت کلیم اللہ کی اللہ رب العالمین سے انہوں نے بات کی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کب بات کی؟ جب وہ آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین اپنے فیملی کو لے کر، تو انہوں نے آگ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا کہ آپ رکو یہاں پہ، اپنی فیملی بیوی کو کہا کہ رکو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. جیسے وہاں پہ کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ وادی مقدس ہے، یہ پاک وادی ہے، فاخلع نعلک، اپنے جوتے کو کھول لو، انی انا اللہ، میں ہی تمہارا رب ہوں. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. کیسا رب؟ میں تمہارا رب ہوں. فاعبدونی، میری یعنی کہ عبادت کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کی. تو جب بات کی، جب آواز ہے وہ آواز الفاظ اور معنی کے ساتھ ہے. یہ چیز کو ہمیں ایمان لانا ہے، اور اس چیز پہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آواز، نعوذ باللہ، جو قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ آواز ہم انسانوں کی طرح ہے. ہمیں صرف یہ کہ اللہ کی آواز ہے، اللہ نے کلام کیا، اس کلام پہ ایمان لانا ہے، نہ کہ اس کی کیفیت پہ کہ کیسے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو سنا. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک اور نبی سنے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کی نا. جبرائیل علیہ السلام بیچ میں تو نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے ڈائریکٹ بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. جس کلام کو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اس قرآن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گی. اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو ہر روز پڑھو، جتنا تمہیں میسر ہو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو. تو قیامت کے دن 2 بادل بنے ہوئے یہ آئیں گے اور آ کر اللہ سے جھگڑ کر تمہیں لے جائیں گے. جبکہ تو قیامت کے دن کسی کو شفاعت کرنے کا حکم نہیں ہے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کرے مگر اللہ جسے اجازت دے. تو وہ مخلوق میں سے صرف اللہ کی صفت نہیں، کہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت، یعنی کہ اللہ کی صفت ہے. جیسے سورہ ملک کے بعد تعلق سے آتا ہے کہ سورہ ملک ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیت ہے، جو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے جو شخص، وہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو جھگڑ کر اپنے ساتھ جنت لے جائے گی. تو کون جھگڑے گا؟ یہ اللہ کا کلام ہے نا. جیسے اکرمہ بن ابو جہل جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ کلام پاک کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ تم کبھی روتے ہو، کبھی ہنستے ہو، اسے آنکھوں سے لگاتے ہو. بولا میں اس لیے روتا ہوں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا، اور میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے خوش نصیبوں میں سے بنایا کہ یہ کلام، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، میرے ہاتھوں پہ یہ ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں، جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں. کبھی ہم نے یہ تصور کیا قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے؟ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص جتنا پڑھے گا اس کی زندگی میں اتنی برکت ہوگی. اپنے دکان پہ بیٹھ کے، گھر پہ بیٹھ کے جتنا اس قرآن کو، ابو موسیٰ اشعری کے تعلق سے دیکھیے، حضرت عمر فاروق کے تعلق سے دیکھیے کہ ان لوگ قرآن کی کتنا تلاوت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے 5 دفعہ ایسا وقت آیا کہ انہوں نے جو بات کہی اللہ نے قرآن نازل کر دیا اس بات پہ. پردے کے حکم پہ، بدر کے قیدیوں کے تعلق سے، مقام ابراہیم کے تعلق سے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ تمہارے باپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ مقام و مرتبہ ملا، کیوں ملا؟
کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابو جان کا ایک عمل ہے وہ کہ جب بھی گھر میں وہ داخل ہوتے، گھر میں داخل ہونے کے ساتھ سب سے پہلا ان کا کام جو ہوتا وہ قرآن کو کھول کر بیٹھتے، جب تک ایک دو یعنی کہ پیج نہ پڑھتے، ایک دو صفحات نہ پڑھتے، کوئی اور کام وہ نہیں کرتے۔ تو یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے یہ مقام دیا۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اونچا ہو، آپ کا درجہ بلند ہو، آپ جو کہے لوگوں کے نزدیک آپ کی بات میں وزن ہو، اس کلام الہی سے جڑ جائیے۔ جو جتنا تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اتنا بلند کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ قرآن جو ہے بعض قوم کو بلندی عطا کرتے ہیں اور بعض کو نیچے لے جاتے ہیں، پستی، جیسے چھوڑ دیا پستی کی طرف چلے۔ آج مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا صرف ہم رمضان کے لیے؟ ابو موسیٰ الاشعری سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام ملا، کیوں ملا؟ بولا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر دن جو ہے، ہر ایک دن جو دنیا میں آتی ہے، جو سورج طلوع ہوتی ہے، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ایک دن میرا گزر جائے اور میں اپنے رب کا کلام کھول کر تلاوت نہ کروں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہم میں سے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو رمضان کے بعد الا ماشاء اللہ کسی دن کھولا ہوگا؟ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ کوئی دن بھی وہ بغیر قرآن پڑھے ہوئے نہ رہتے۔ تو آج یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل جو اس طرح سے اس مسئلے میں کہ قرآن جو اللہ کا مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس پر وہ اس قدر جم گئے کہ اس سے ہٹے نہیں، اور اتنے خطرناک کی خلق القرآن کے قول مسئلے کی وجہ سے ایک عظیم آزمائش اور امتحان ان کے ساتھ گزرنا پڑا۔ اہل سنت والجماعت ان کے سربراہ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، جس کے نزدیک یعنی جس کے نتیجے میں انہیں جیل میں قید کر دیا گیا۔ 3 اس وقت کے جو بادشاہ تھے، ان لوگوں نے خلیفہ مامون، معتصم اور واسق، ان تینوں عباسی خلفاء کے دور میں اسے جیل میں بند کیا گیا، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں اتنا کوڑا مارا جاتا تھا کہ اگر ایک ہاتھی کو بھی اتنا کوڑا مارا جاتا نا تو وہ دم توڑ دیتا، لیکن یہ اپنے بات پہ اٹل تھے۔ کتنے اہل سنت اور جماعت کے جو علماء تھے ان کو قتل کیا گیا، لیکن وہ لوگ اپنے باتوں سے پھرے نہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اگر مخلوق ہے تو کل قیامت کے دن یہ بھی فنا ہو جائے گی، اور قرآن کے تعلق سے فنا نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو جھگڑا کرے گی، اس سے لڑے گی۔ تو ایک منٹ اس میں یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اگر اللہ رب العالمین کے اس کلام کو پڑھنے میں اور اس کے تعلق سے اگر بولنے میں اس طرح کے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا یعنی کہ کلام ہے، مخلوق نہیں، اگر کوئی شخص اس میں جھجک محسوس کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اگر کوئی شخص بولنے میں تھوڑا سا وقت لیتا ہے کہ کلام اللہ ہے کہ مخلوق ہے تو وہ بھی شخص بدعتی ہے، کیونکہ جب قرآن کے تعلق سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کریں گے اس کے ذریعے سے، بلکہ اس کے تعلق سے حدیث میں آ چکا ہے، قرآن میں آ چکا ہے کہ جیسے آگے اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، جو سورہ قحف ہم پڑھتے ہیں کہ اگر چاہو کہ سمندر کو سیاہی بنا لو اور اپنے رب کے کلمات کو یعنی کلمات جو اللہ رب العالمین کے جو تم لکھنا چاہو گے تو وہ خوش ہو جائے گی اس سے پہلے کہ تم اپنے رب کے صفات کو لکھ پاؤ۔ تو اس چیز میں اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن جو ہے دراصل وہ اللہ کا کلام ہے، اسے بھی ہمیں اللہ کا کلام ماننا چاہیے۔ کہ بعض دفعہ جو اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ دراصل اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر یا کسی آدمی کا قول ہے، اس کے لیے سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انسان کا قول ہے، سأصلح فی السقر، سأصلح سقر، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے وعید سنائی ہے اگر کوئی کہے کہ انسان کا کلام ہے، جیسے یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ محمد نے تو کہانت گڑی ہے۔ تو اگر جو لوگ اس چیز کو کہتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، یہ جان لو کہ تیرے رب کا کلام ہے، اس میں اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر کھولنا۔ اگر تم وقت کرتے ہو، رکتے بھی ہو تو بدعتیوں میں سے، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں حدیث واضح ہے، قرآن واضح، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات کریں گے۔
اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء سے بات کی تو وہ الفاظ اور معنی ہے اس میں. ہم اسے انسانوں کی طرح یہ نہ سمجھے کہ نہیں وہ نہیں ہے اس طرح نہیں، جیسے معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ جو باطل فرقہ جو اس سے پہلے خوارج وغیرہ نکلے، ان کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ اللہ سے الگ ہے. ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ جب کلام ہے تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اس چیز پہ ہمیں بھی ماننا چاہیے، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آج ہم میں شک ہو جاتی ہے، ہم اس کلام کو وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ برکت کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت سے آج ہم محروم ہے امت. آج ہم چھوڑ چکے اس کلام کو تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح سے گمراہ کر دی ہے. اب بھی وقت ہے اگر اس کلام کو ہم تھام لے، اس کلام پہ ہم عمل کرنے لگے، اللہ رب العالمین کی برکت پھر سے ہمارے نزدیک پھر سے نازل ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو اونچا کیا. تو ہمارا چنانچہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جتنا بھی ہے وہ مخلوق نہیں. جو لوگ بھی جب بھی فتنہ شروع ہوا یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو تخلیق کیا بغیر محل کے، اللہ نے اسی طرح پیدا کر دیا اپنے کلام کو. ہرگز نہیں، اللہ نے موقع محل کے حساب سے باتیں کہی ہے. کل قیامت کے دن سے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا آدم، آدم کہیں گے لبیک و صادق یا اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ رب العالمین کہیں گے تم اپنے اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو جنتیوں میں سے. پوچھیں گے اے میرے رب کتنا؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے 1000 میں سے 999 جہنمی ہے اور 1 جنتی ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوں گی. لیکن آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی ایک دوسری حدیث سے تشریح کرتے ہیں کہ وہ 999 جو ہوں گے جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اور 1 شخص جو ہوگا وہ میری امت میں سے ہوگا. یعنی تم ہوگے ان 1000، یعنی ان کی تعداد. ایک اس حدیث سے یہ پتا چلی کہ یاجوج ماجوج جو قوم آنے والی ہے قرب قیامت، اس کی تعداد کتنی کثیر ہوگی، کتنا زیادہ ہوگا، کسی چیز کا تصور آپ نہیں کر سکتے. جس کے تعلق سے قرب قیامت میں ان سے باتیں بھی آگے آئیں گی کہ جس کے تعلق سے جس سمندر یعنی کہ دریا سے گزریں گے اس کے پانی کو پی جائیں گے پورے لوگ، سمجھیں گے کہ کبھی یہاں پانی تھا ہی نہیں. ایسے ہوں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے. تو سوچیے اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو جو بیان کیا، تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کل بات کریں گے. کل اللہ رب العالمین کا عرش رکھا جائے گا، اس کی کرسی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بیٹھیں گے، اس میں عدل و انصاف کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے. جو سے آگے اس حدیث کے تعلق سے یہ آگے بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک سے جو بھی لوگ ہوں گے کوئی بھی اپنے رب سے یعنی کہ بات کریں گے. اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تم اپنے رب کے ساتھ جو بات کرو گے اس میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. کب؟ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تب. تو اللہ رب العالمین کی اس بات میں کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جو پیدا کیا جس کے اس کے تعلق سے کہ انما امر، جب اللہ رب العالمین کسی امر کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا کسی امر کا، ان یقول له تو اس سے کہتا ہے، تو کہنا ثابت ہو رہا ہے نا. اللہ رب العالمین کہتا کن ہو جا فیکون، بس ہو جاتا ہے. اللہ کا صرف اتنا کہنا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا کہنا ہی تو مطلب یہ ہو کہ اللہ کلام کرتے ہیں نا، اللہ کے الفاظ ہے، معنی ہے، اس الفاظ اور معنی پہ ہمیں ایمان لانا ہے. اس کی کیفیت اور اس کی دوسری چیزوں پہ ایمان نہیں لانا کہ کیسے ہوں گے انسان کی طرح اللہ کلام کرتے ہیں، کہ کیسے آواز نکلتی ہے. نہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس میں خاموشی اختیار کی، ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں خاموش رہے اور اس میں اپنی زبان کو نہ کھولے. بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ نے بات کی، اللہ نے یہ چیز کہا، تو ہمیں اس چیز کو ماننا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ تھوڑا سا ایک بات کو اور ذکر کر دوں، کس میں بھی آگے میں اس چیز کی رویت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دیکھیں گے، اس چیز کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کون لوگ دیکھیں گے. جیسے قرآن میں بہت جگہ یہ ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا. تو حضرت عائشہ سے جب اس آیت کی تشریح پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیوں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا، تو آپ نے فرمایا 2 بار دیکھا جو اس سے سب سے پہلا سوال کرنے والی میں ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ میں نے حضرت جبرائیل کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا.
ایک سب سے پہلے جو وہی اقرا بسم ربک الذی جو لے کر آئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. پتہ یہ چلا کہ نورانی مخلوق جو ہے فرشتے وہ پر والے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک کا پر اس کے حیثیت کے حساب سے کسی کو 2 ہے، کسی کو 4 ہے. اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی پورے پر پوری دنیا کو ڈھک لیتی ہے، اتنے بڑے پر. اور ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہاں دیکھا؟ معراج پہ، سدرۃ المنتہا پہ، ان کی اپنی اصل شکل پہ، کہ 600 پر کے ساتھ وہاں پہ وہ کھڑے تھے. تو یہ چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے 2 مرتبہ دیکھا، جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس نے 2 مرتبہ دیکھا، تو اس سے مراد حضرت عائشہ کہتی ہو کہ 2 بار سے مراد ہے حضرت جبرائیل، نہ کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب یہ جو حدیث ابن تیمیہ وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ابن عباس کا جو قول ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں اللہ کے رسول کو دیکھا دل کی آنکھوں سے، دل سے دیکھا. ایک اور حدیث آتی ہے سلسلہ صحیحہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب میں میں سویا ہوتا، اچانک میرے پیٹھ پہ ایک ایسا محسوس ہوا ٹھنڈک، تو مجھے لگا کہ میرے رب کا ہاتھ ہے. میرا رب، اپنے رب کو میں دیکھ نہیں پایا، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بات کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اس کی شکل کو بیان نہیں کیا، کہ کیفیت صرف بیان کی. اور وہی چیز کو ابن عباس کہتے کہ اللہ کے رسول نے صرف اللہ کے رسول کو دل کی آنکھ کھول دینا، حقیقت طور پر اللہ کو نہیں دیکھا، جو حقیقت طور سے لوگ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے. اسی چیز کا ذکر پھر لا رہے کہ یہ بھی چیز اہل سنت والجماعت میں سے ہے، سنت میں سے ہے کہ اللہ کو دیکھنے پر بھی ایمان لانا، قرآن اللہ کا کلام ہے اس پہ ایمان لانا، اور یہ سنت میں جو چیز آ گئی، یعنی قرآن میں آ گیا جو چیز کا ذکر، حدیث میں جو جس کا ذکر ہے، سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام نے اس عمل کو، وہ سنت میں سے ہے، اور اسے ہر انسان کو ماننا چاہیے، اس میں عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ ایک لمبی بحث ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو کیسا رکھا جائے گا، وہ ترازو کی کیفیت کیسی ہوگی، اس چیز کا ذکر کیا جائے گا جو اللہ رب العالمین جو اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کہ وضع الموازین، جب جس دن ترازو رکھی جائے گی عدل کا، انصاف کا، وہ ترازو کتنے بڑی ہوں گی اور کتنے پلے ہوں گے اس میں، اور کیا تولا جائے گا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان تولا جائے گا، ہر ایک چیز کو بیان کیا جائے گا، انسان خود بھی تولا جائے گا. آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کی باڈی کا بھی ویٹ ہوگا، آپ کی باڈی کا بھی ویٹ ہوگا، آپ جو کہتے ہو وہ بھی ویٹ ہوگا، آپ کی فیلنگ کا بھی ویٹ ہوگا کہ کس سے کتنی محبت ہے، نفرت ہے، کس کے لیے ہے، وہ بھی ہے. وَأَنَّ الْأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ وَقَوْلُهُ يُوزَنُ، کہ اللہ رب العالمین آدم کے اولاد کے، اس کے اعمال کو، آدم کے اولاد کو اور اس کے الفاظ کو بھی، ان کی فیلنگ کو بھی اللہ تولے گا. یہ مت سوچے ہم کس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس کے لیے ہے، وہ ہر ایک چیز وزن کیا جائے گا. اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، کہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو، کلام اللہ کا کلام ہے، اس پہ ایمان لائے. اللہ کا کلام جو ہے قرآن، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ہمیں اس پہ کبھی بھی اگر اس طرح کی سوچ ہے، کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے کہنے میں. کوئی بھی کہے کیونکہ حق بات کہنے سے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. جب قرآن حدیث میں آ چکا ہے، قرآن کلام میں آ گیا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو ہمیں بھی ماننا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگ کے سامنے قیامت کے دن ترازو جو میزان رکھا جائے گا اس کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. دیکھو آپ نہیں بیٹھے، نہیں تھے، آپ کو انتظار باہر گئے کہ آج پھر یہ ہو گیا، پتا نہیں آپ کو نہیں، کراچی سے باہر. اچھا ایک ایک درد جو گزرا ہے ابھی تک میں نے سوچی کہ سر میرے یہ بھاری بنا تھا کہ آسمان کو بس سمندر یہ پتا تھا کیا
सोचिए कि इतना एक लंबा मतलब साल गुजर गया, 35 साल मुझे नहीं पता चला। जब बैठ में कुछ नई नई चीजें نہیں انشاءاللہ ایک دم نئی سننے کو ملے گی. ہم اپنے گھر میں بتائیں تو گھر والے بتائیں اوپر میں سمندر ہے. اس کی بھی یعنی کہ اس کی گہرائی 500 سال کی اس کی بھی.